السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 27 نومبر ہے، کل جو گزری ہے وہ 26 نومبر تھی، کہ جس کے اندر جو غیر مقلد وہابی بدعقیدوں کی طرف سے جو مناظر بن کر آ رہا تھا شیخ فصیح الدین، اس نے دھوکہ دے دیا۔ وہ اپنے وعدے سے مکر گیا، جیسے کہ غیر مقلد وہابی بدعقیدے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جیسے کہ ان کا کام ہے ہمیشہ جھوٹ بولنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، ایسے ہی اس نے سوچا تھا کہ میں ڈیبیٹ کا اعلان کروں گا، مناظرے کا چیلنج کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ میری باتوں کو اگنور کیا جائے، مگر اس بار اس کی بات کو سیریسلی لے لیا گیا، اور اتنا سیریس لیا گیا کہ جس شہر میں وہ رہ رہا ہے اس شہر کے اندر اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت والے مناظرہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اور پہنچنے کے بعد کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، کال ریکارڈنگ موجود ہے باقاعدہ صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کی، اور جتنے بھی وہاں کے لوگ ڈیبیٹ کے اندر حاضر ہوئے تھے جو علماء اکرام، ان تمام کی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے کہ شیخ فصیح الدین وہاں پر نہیں آیا ہے، علماء اہل سنت وہاں پر موجود تھے۔ اب جب اس سے گفتگو کی جا رہی ہے تو وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پولیس نے منع کر دیا، میرے لیے سیکیورٹی کا انتظام کرو، آپ وہاں سے اجازت لو، وہاں سے اجازت لو۔ ارے بھائی، اجازت لینے کی ضرورت کیا رہی ہے؟ آپ کو وہاں پر کوئی جنگ کے لیے تھوڑی بلایا گیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آ کے فائٹ کرنی ہے، کہ آپ کو یہاں پر آ کے کسی کو مارنا ہے یا کسی کے ساتھ لڑنا ہے، آپ کو اس کے لیے تھوڑی بلایا گیا ہے۔ آپ تو آئیے، کتابیں اپنے ساتھ لائیے اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بات کیجیے، لیکن چونکہ آپ کے اندر دم نہیں ہے، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ علماء اہل سنت سے جیت سکے، اسی بنیاد پر جو آپ کی جماعت ہے اس جماعت نے آپ کو بے دخل کر دیا، اس جماعت نے آپ کو نکال دیا، آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ یہ بھی کوئی اہل حدیث ہے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم کوئی اجازت نہیں دے رہے مناظرے کی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے اندر بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ بھی آ کر بات کر لیتے، ان کے اندر بھی کوئی ہمت والی بات نہیں تھی۔ اب یہ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ پیسفلی انوائرمنٹ چاہیے، تو بھائی تجھے کہاں پر ایسی جگہ لے کے جائے کہ جہاں پر تیرے کو پیسفلی انوائرمنٹ ملے؟ اب جہاں پر جو مناظرہ گاہ ہے آپ وہاں پر دیکھیے کہ جو 10 شخص کی بات ہوئی تھی 11واں شخص وہاں پر موجود نہیں ہے، 10 کے 10 وہاں پر موجود ہے، اور کسی بچے کی آواز بھی وہاں پر نہیں آ رہی ہے، کوئی شور شرابے کی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی گفتگو کی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، بالکل پیسفلی انوائرمنٹ، جس طرح کے وہ بول رہا ہے ویسا ہی انوائرمنٹ وہاں پر موجود ہے۔ لیکن چونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں مناظرے میں جاؤں گا تو میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ عربی کی عبارتیں پڑھ سکوں، اس نے جب مناظرے کی ٹیبل کے اوپر جب کتابیں سجی ہوئی دیکھی ہوں گی، وہ سمجھ گیا ہوگا کہ آج غلط جگہ پھنس گیا ہوں، آج یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ میں وہاں جاتا ہی نہیں ہوں۔ اور سارا کا سارا بلیم کیا ڈال رہا ہے کہ صاحب مجھے MLA کے فون آ رہے ہیں، مجھے پولیس والوں کے فون آ رہے ہیں، مجھے اس کے فون آ رہے ہیں، مجھے اس کے فون آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ان لوگوں کی چال تھی، ان لوگوں کی چال یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ مناظرے کے اندر ہم جیت نہیں پائیں گے، تو جو جھوٹا دبدبا ہم نے لوگوں کے اوپر بنا رکھا ہے کہ صاحب ہم کتاب و سنت کے مطابق چلتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم کسی امام کی نہیں مانتے، وہ جو جھوٹی تسلی اور جھوٹا دعویٰ اور جو فیک باتیں لوگوں میں پھیلا رکھی ہے، اس کا گھمنڈ ان لوگوں کا ٹوٹ جاتا، اور ٹوٹتا ہی نہیں ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ اس بنیاد پر یہ سمجھ گیا کہ میں وہاں گیا تو میں خود بھی ذلیل ہوں گا، اور جماعت نے تو پہلے ہی ہاتھ اٹھا دیے، ہم اس کو اپنی جماعت سے نکال رہے ہیں۔ اب انہوں نے چال یہ چلی کہ صاحب کبھی کسی پولیس والے کو فون کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر FIR درج کی جائے صوفی کلیم صاحب کے اوپر، کبھی وہاں کے MLA کے اوپر فون کر رہے ہیں، کبھی کس کے پاس فون کر رہے ہیں کہ صاحب یہ ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر بار بار بہانہ کہ آپ لوگوں کے اندر شائع کیوں کر رہے؟ ابے بے وقوف، جب تو ساری باتیں مناظرے سے لے کر اور تاریخ سے لے کر اور ساری کی ساری باتیں جب یوٹیوب کے ذریعے ہو رہی ہے، پوری دنیا کے سامنے ہو رہی ہے، تو پھر تو کیا چاہ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں پوشیدہ ہو جائے؟ جب تو نے اعلان مناظرہ کیا، چیلنج مناظرہ کیا، تو تو نے کہاں کس فون پر بات کی تھی؟ ہرگز نہیں، تو نے یوٹیوب کے اوپر اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو ڈالی ہے کہ صاحب مجھے مناظرہ کرنا ہے، میں صوفی کلیم حنفی کو چیلنج کرتا ہوں۔ اب کہاں گیا تیرا چیلنج؟ ختم ہو گیا، دکھا دی اپنی اوقات جس طریقے سے تم دکھاتے ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو قرآن و حدیث کے نام پر۔ ایسے ہی تو نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں وہاں پر آؤں گا اور 10 لوگوں کو لے کر آؤں گا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ 10 لوگ تو کیا 5 لوگ بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔
میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس بات کو۔ جو ان کے علماء ہیں وہ تو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے کوئی پروفیسر ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، کوئی انجینئر ہوگا، کوئی کسی کا کمپاؤنڈر ہوگا، کوئی رکشے والا ہوگا، کوئی چپل جوڑنے والا ہوگا، ایسے ہی لوگ ہوں گے جو زیادہ ڈیڑھ شانے اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے، وہی لوگوں نے چڑھایا ہوگا، اور ان میں سے بھی آدھے بھاگ گئے ہوں گے کہ نہیں صاحب وہاں پر ہم نہیں جائیں گے۔ پھر باتیں کہ صاحب وہاں پر جھگڑا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ارے کیوں جھگڑا ہو جائے گا بھائی؟ جب ساری ذمہ داری لی جا رہی ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، تو پھر تجھے آنے کے اندر موت کیوں آ گئی؟ کیونکہ تجھے پتا تھا کہ یہ میرا پہلا اور آخری مناظرہ ہے، اور جتنی تھوڑی بہت عزت میری بچی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تو نے ایم ایل اے کو فون کیا، پولیس والوں کو فون کیا، کبھی ایف آئی آر درج کروا رہا ہے، کبھی کیا کروا رہا ہے۔ بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے نکل کر ان کی طرف ہو جاتے ہیں، ان کی اوقات دیکھ لو کہ ان کے اندر کتنی ہمت ہے اور کتنا علم ان لوگوں کے پاس ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، 2-4 حدیثیں، 10 حدیثیں، 5 آیتیں انہوں نے رٹ رکھی ہے، اسی کے مطابق یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنے ہوش کا علاج کرو۔ اس لیے وہ جماعت جو صحابہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جڑی ہوئی ہے، وہ جماعت کوئی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت جو اس دور کے اندر مشہور ہے مسلک اعلیٰ حضرت سے، اسی کے دامن سے جڑ جائیے، اسی جماعت سے وابستہ ہو جائیے اگر آپ نجات چاہتے ہیں۔ اگر ان بدعقیدوں کے چکر میں رہو گے، ان دھوکے بازوں کے چکر میں رہو گے، تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، اور آخرت کے اندر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔